کسی کی دھارمک کتاب کو اپنی گفتگو کا نشانہ بنائے. ہاں مہربانی کرو اب تم بھی بیدار ہو جاؤ, بدلو اپنے طریقے, اور ایسے کتوں سے, ان سے نسبت رکھنے والوں سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر دو, اور بس عہد کر لو جو نبی کا نبی وہ ہمارا. پیچھے والوں کے اپنے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ اگر اپنے ہاتھ ہے تو ہاتھ اٹھا کے سارے بولے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. یہ عہد کر لیجئے جو نبی کا ہے وہی ہمارا, اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت. لوگ بولتے رہے یہ بریلی والوں کو ہوا کیا نا, یہ بھی تمہارا نہیں وہ بھی تمہارا نہیں, دیکھو کھل رہے نا راز, بھونک رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان غنی نے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بدبخت نے ایسا جملہ بولا ہے, اگر مجھے مل جائے میں کہتا ہوں میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے تیار ہوں, مل جائے مجھے بدبخت کہیں. ابو بکر کے خلاف بھونک رہا ہے. ابو بکر ہے کون؟ صدیق ہے, صدیق. اور ایسے صدیق جن کی صداقت پہ خود خدا کی رحمتیں نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. شرم نہیں آتی؟ خود پڑوسی کی اولاد ہو کے ابو بکر کے خلاف بھونکے, جس کا اپنا نسب درست نہیں, وہ نبی کے ابو بکر کو بھونکے. کہتا انہوں نے بڑھایا گھٹایا, اور یار جسے صدیق نبی کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ سارے بولو نہیں کر سکتا نا. ایک مثال دے دوں ان کی صداقت کی. ایک جنگ ہوئی, جنگ میں ایک صحابی شہید ہوئے, واپس آ رہے تھے. توجہ کرنا, مجھے اس وقت ذہن میں میرے نام ان کا نہیں رہا ہے, لیکن حالانکہ مجھے ان کا نام بھی معلوم ہے. وہ واپس آ رہے ہیں سارے صحابہ جن سے لوٹ کر کے. تو جو شہید ہوئے تھے نا صحابی, ان کی بیٹی راستے میں کھڑی تھی. جب سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی, اس بچی نے ہاتھ حضرت عمر کا پکڑ کے کہا چاچا عمر میرے بابا کہاں ہے. جب بچی نے اتنی بات کہی تھی عمر میں ہمت نہ تھی جواب دینے کی. کیسے کہتے بیٹی تیرے باپ شہید ہو گئے. بڑی مشکل کھڑیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کا ان بات کا سامنا کرتے ہو, نہیں کہہ پائے. فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا. ان کے پیچھے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. بچی نے کہا چاچا عثمان میرے بابا کہاں ہیں؟ آپ تو ویسے بھی رقیق القلب تھے, نرم دل تھے, اتنا سنا. کہنے لگے بیٹی میرے پیچھے والے سے پوچھ لیں. ان کے پیچھے آ رہے تھے ابو بکر صدیق. اتنی سستی سے نہیں یار, بات صداقت کی ہے تو ان کو نہ سبحان اللہ. پیچھے کون آ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق آ رہے تھے. جلدی جلدی میں تھی. بچی نے کہا چاچا میرے بابا کا کچھ پتا ہے؟ آپ بے توجہی میں, اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا ان کی شہادت کا. جیسی بچی نے کہا نا کہ میرے بابا کا کچھ بتا دے, آپ کہنے لگے پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا کہنا تھا اللہ اکبر, نظام کائنات ہلنے لگ جاتا ہے. ابو بکر نے جو کہہ دیا تھا پیچھے آنے والے ہوں گے, ادھر حضرت ملک الموت ان کے باپ بچی کے باپ کی روح لے کر کے جا رہے ہیں, ادھر حضرت صدیق اکبر کہہ بیٹھے ہیں کہ پیچھے آ رہے ہوں گے. رب نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل جلدی کر جا کر روح واپس کر دے. جس زخمی کی روح نکال کے لایا ہے اس کی روح واپس کر دے. اے پروردگار آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. تیرا فیصلہ یہ ہے کہ موت جسے آ جائے گی دوبارہ نہیں آنی ہے. اور میرے پروردگار پتا تو صحیح اب موت اپنے وقت پہ آتی ہے, مگر میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے کہ تو روح واپس ڈلوا رہا ہے. رب نے فرمایا اسرائیل جلدی کر جا کے پہلے روح واپس کر دے. اللہ اکبر. مشیت یہ چاہتی تھی, مشیت یہ چاہتی تھی. آج میرے ابو بکر نے اس مردہ کو زندہ کہہ دیا ہے. اگر یہ زندہ نہ ہوا تو ابو بکر کی زبان کی صداقت چلی جائے گی, اور جسے محفوظ صداقت کا تاج پہنا دے اور پھر زبان سے صداقت کے جملے جھوٹ میں بدل جائے, یہ رب کو گوارا نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ اسرائیل میرا قانون بدل جائے یہ گوارا کر سکتا ہوں, محبوب کی زبان بدل جائے اس کو گوارا نہیں کر سکتا.
صدیق، ان کے بارے میں بھوکا کہ آیت گھٹا بڑھا دی. میں تیرے باپ کو قرآن نے چیلنج کیا تھا فاتو بھی صورت من مثلی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اللہ کو چھوڑ کے تم جتنوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہو سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، ایک آیت ہی بنا دو. ابے جب رب کا چیلنج ہے ایک آیت ہی بنا دو تو بدبختہ ظالمہ تجھے کیا لگتا ہے کوئی پارے کے پارے اپنی طرف سے ملا کے لگا دے گا؟ سوچو کوئی پاروں کے پارے ملا دے گا جس کے مثل آیت نہ بن سکے؟ کوئی پارے کیسے بنا دے گا؟ یہ خود خائن ہے، خود آتنکوادی ہے. آتنکواد کی پریبھاشا اگر سمجھنی ہے تو اس کتے میں سمجھ. یہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے. اگر امن چاہتے ہو بھارت میں تو ایسے کتوں کو بھارت سے نکالنا ہوگا. ہاں صاحب مہربانی کرو. نبی کا ابو بکر بھی شان والا، نبی کا عمر بھی شان والا، اور نبی کا عثمان بھی شان والا. اتنا بدبختی والا جملہ حضرت عثمان کے خلاف اس نے بولا، اور حضرت عثمان کی بات نہ کی تو پھر مجھے لگے گا کہ پھر دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کیا تھا. آج بس ایک بات بتا دوں اپنے نبی کے عثمان کی. 40 دن آپ نے پانی بند کیا گیا تھا. کتنے دن؟ بلوائیوں نے 40 دن پانی بند کیا. لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے. 40 دن پانی بند کیا گیا. صحابہ تلواریں لے کے آئے تھے، اجازت دو تو بلوائیوں کو چٹکیوں میں مسل دیں گے. لیکن نبی کے عثمان نے کہا تھا نہیں، یہ میرے محبوب کا حرم ہے، یہ میرے محبوب کا مدینہ ہے، یہاں خون کا قطرہ گرے عثمان کو گوارا نہیں ہے. اور ساجد جو زمین مدینہ کا اتنا احترام کرتا ہے وہ رب کے دیے ہوئے قرآن کا اتنا احترام کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ ابھی جاگ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے. مجھے بھی فلائٹ پکڑنی ہے. دعا کرو اللہ کرے یہ والی تو ملی جائے. ہاں توجہ کرو، توجہ کیجئے. وہ جو مدینے میں خون گرنا گوارا نہ کرے نبی کے، وہ قرآن میں اپنی منمانی کرے گا نہیں. 40 دن آپ کو پانی بند کیا گیا. حضرت علی کسی کام سے باہر گئے تھے، اپنے شہزادوں کو دروازے پہ کھڑا کیا حفاظت کے لیے. حضرت علی کے دونوں شہزادے حسنین کریمین دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ آپ کی پہرے داری پہ لگے ہیں. لیکن بلوائی چھت کود کے آئے. جیسی چھت کود کے آئے اللہ اکبر، اور آنے کے بعد انہوں نے وار کیا. اور صاحب جانتے ہو حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے تھے اس دن فرماتے میں نے دیکھا جاگتی آنکھوں سے، خواب نہیں، فرماتے جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا میرے سامنے نبیوں کے امام مسکرا رہے ہیں، نبیوں کے امام مسکرا رہے ہیں. اور قریب آ کے کہنے لگے عثمان مجھے معلوم ہے تیرا 40 دن کا پیاسا اور فاقہ ہے، تو نے 40 دن سے پانی تک نہیں پیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم نے فرمایا تھا عثمان بہت پریشان ہے، مجھے معلوم ہے تو میرا یار ہے، اتنا پریشان کہ 40 دن سے پانی بند ہے تجھ پہ. فرمایا نبی نے بتا روزہ کیسے رکھا ہے؟ کہتے حضور ایک کھجور تھی وہ کھا کے روزہ رکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تو نے روزہ کھجور کھا کے رکھا ہے، افطار مصطفیٰ کے دسترخوان پہ. شرم نہیں آتی اس عثمان کے بارے میں بھونکتے ہو جس کو زندگی میں رب نے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ 3 بار بشارت دی حضرت عثمان غنی کو. اور عمر خدا کی قسم سارے صحابہ مرید ہیں، مگر عمر صرف مرید نہیں، مرید نبی بھی ہے، مراد نبی بھی ہے. عمر کو دعاؤں میں نبی نے مانگا تھا، اور جسے دعاؤں میں نبی نے مانگا خدا کی قسم وہ کہتے ہیں عمر کی کوئی اوقات نہ تھی. آج جو آج دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے نا، کہتے ہیں یہ میرے محبوب کے نالین کا صدقہ ہے. یہ عمر ہے. اللہ اکبر. بس ساجدو کردار اچھے کرو اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو پھر نسلیں اچھی ہو جاتی ہیں. اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو نسلیں اچھی ہو جاتی ہیں. بغداد والے پیر سارے بول دو سبحان اللہ. سرکار غوث پاک پھر بولو سبحان اللہ.
جی قادری لنگر تو ہر گھر میں ہے، دنوں رات انہی کی خیرات انہی کا صدقہ ہے، ان کے نام پہ بھی نہیں بولیں گے کیا؟ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے بھائی کہ آپ پورا جلسہ اب شروع ہو رہا ہے، اگر فلائٹ کا ڈر نہ ہوتا تو پھر بولتا گھنٹے 2 گھنٹے اور، ایسے عاشقوں کے مجمع تو کبھی کبھی ملا کرتے ہیں۔ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے بغداد والے پیر، اللہ صاحب اخلاق اچھے کرو۔ بغداد میں دیکھو آج ہوتے ہیں نا ہر جگہ لوگ مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے، کچھ نہیں ملتا نا، کہتے ہیں امام صاحب وہ تو ایسے ہی ہے، میں نے دیکھا وہ ایک پیر یوں کر کے چل رہے تھے، وہ سے پیر بھی دکھ رہا اس کا، وہ کہتا نہیں ایک پلک پہلے لگ جاتی ہے، مولویوں کے قوم پیچھے پڑی ہے، مچھر زیادہ لگے تو کہتے ہیں مولوی سدھر گئے تو مچھر سدھر جائے گا، گرمی زیادہ ہونے لگے تو مولویوں کو کمال ہے، اس میں جو گرمی بڑھ رہی ہے، تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال مولوی کا، کون سا جرم مولوی نے کر دیا بھائی؟ مچھر زیادہ لگے تو مجرم مولوی ہے، گرمی زیادہ لگے تو مجرم مولوی ہے، بارش نہ ہو تو مولوی کی خطا ہے، زیادہ پڑ جائے تو مولوی کی خطا ہے۔ تو بھائی کب مولوی کا پیچھا چھوڑو گے؟ دامن پکڑو مولوی کا، دامن پیچھا مت پکڑو، دامن پکڑو۔ بتا دو حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ ہو سکتا ہے یہ میرا تمہارا یہاں پہ آج آخری بار اکٹھا ہوا، اب ہم یہاں دوبارہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ سے، وہ یار ان کی صبح نبی کا چہرہ دیکھتے ہوتی تھی، ان کی شام نبی کا چہرہ دیکھتے ہوتی تھی، اور جن کی عادت ہی نبی کا چہرہ تھا وہ ان کے بغیر ایک لمحہ بھی تصور کیسے کر سکتے تھے؟ جب میرے نبی نے فرمایا نا کہ آئندہ ہم لوگ یہاں اکٹھا جمع نہیں ہوں گے، چیخیں نکل گئی۔ حضور میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ میرے بارے میں کیسا گمان رکھتا ہے؟ کیا فرمایا؟ میرے بارے میں کیسا؟ آج نہیں پوچھے گا تو میرے بارے میں کیسا گمان رکھتا ہے، خود ہی بتا دے کہ میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں، کٹا جائے گا، پوچھ نہیں سکتا۔ پوچھے گا کیوں کہ وہ 36 صاحب بنا دے گا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن تم بھی ڈنڈی مار دیتے ہو، اس لیے نہیں پوچھتا کیسے میرے آپ پتا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے بارے میں کیسا گمان ہے؟ کہ حضور ہم نے آپ کو صادق پایا، امین پایا، حضور ہم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیا۔ پھر صحابہ کہتے حضور ہم نے آپ کو اپنے اصول میں مضبوط اور اپنے وعدوں میں پورا پایا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر، آخرت کی بھی فکر کر لو جوانوں۔ نبی کہتے ہیں رب میرے بارے میں تم سے پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کی چیخیں نکلی، رو کے کہنے لگے مالک جتنا تو نے پہنچانے کا حکم دیا تھا تیرے نبی نے ایک بات انصاف کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بنا ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اتنا کہا صحابہ کہنے لگے حضور فتنے نہیں اٹھیں گے جیسا اب یہ فتنہ آ گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اٹھیں گے فتنے، بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، برائیاں نہیں پھیلیں گی؟ پھیلیں گی۔ کہا حضور پھر نبوت کا دروازہ بند، فتنے اٹھیں گے، برائیاں پھیلیں گی تو پھر کیسے سنبھلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جو رب نے ذمہ داریاں میرے کندھے پہ رکھی تھی وہ میں ذمہ داریاں اپنی امت کے علماء کے کندھے پہ رکھنے جا رہا ہوں۔ کبھی کسی مولوی کو زکوٰۃ کھانے والا نہ سمجھا کرو، خیرات کھانے والا نہ سمجھا کرو، یہ نبیوں کی ذمہ داری کے بارے سے یہ ذمہ داریاں ان کے کاندھے پہ رکھ کے جا رہا ہے۔ فرمایا گیا دو گروہ ہوں گے، علماء کا ہوگا ایک اولیاء کا ہوگا۔ جب بتانے کی بات آئے گی تو علماء بولیں گے اور جب دکھانے کی بات آئے گی تو اولیاء بولیں گے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ میرا نبی علم اور معجزہ دونوں پسند تھا۔ پہلے کتاب دکھائی، نہیں مانا، معجزہ دکھا دیا، پھر مان گیا، اور یہ پھر آ گئے نیچے ہی یہ دونوں سنگم، علم بھی ہے کرامت بھی ہے۔ جو کتاب سے مانے گا کتاب دکھائی جائے گی، جو کتاب سے نہیں مانے گا معجزہ دکھایا جائے گا۔ معجزہ تو نبوت کے ساتھ مکمل ہے، کرامت دکھائی جائے گی۔ ہاں تو ساجد یہ علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو پیچھے نہ پڑا کرو، پیچھے کی اپنے گریبان میں دیکھا کرو۔ ہاں اور میں اپنے ممبر پہ بیٹھے علماء سے گزارش کروں گا اگر میرے نبی کی بولی والی امت سے کوئی خطا ہو جایا کرے تو تم ان کے لیے بددعا مت کر دینا۔ ہاں
یہ بڑے سیدھے لوگ ہیں، تم ان کے لیے بد دعا مت کر دینا، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خطا کر جائے نا تو نبی کی رضا کے لیے معاف کر دینا، پھر دیکھنا اللہ تمہارے بھی درجے بلند فرمائے گا، ان کے بھی درجے بلند فرمائے گا۔ ہاں جی، یہی اپنا ایک سبق ہے۔ میرے غوث پاک بغداد والے بغداد میں رہتے تھے، ایک شخص تھا، اسے بڑا شوق تھا گانا گانے کا۔ آپ نے فرمایا گانا مت گایا کر، اس سے گناہ ہوتا، اللہ ناراض ہوتا۔ تو وہ کہہ رہا لو جی یہ تو میری آواز کے سر سے جلنے لگے، جانتا نہیں تھا علامہ قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ کہہ رہے جی جلنے لگے، وہ جاتا گانے گاتا، کمائی ہوتی، لوگ پیسے دیتے، گھر میں آتا گھر والے عزت کرتے، خوب کھاتا ٹھاٹ واٹ میں چلتا، فرصت نہیں ملتی، ہر چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، ہر چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، اللہ اکبر، عمر گزرتی برائی کرتے کرتے، لوگ کہتے حضور وہ برائی کر رہا ہے، غوث پاک مسکرا کے ٹال دیا کرتے تھے، مسکرا کے ٹال دیا کرتے تھے، ورنہ برائی ان کی کر رہا ہے صاحب۔ اگر پرندے بیچ میں بولتا ہے کہتے تجھے کیا ہوا ہے، جو بیچ میں مخل ہے تو کٹ کے گر جاتے ہیں، یہ پاور ہے ان کی پاس۔ اور پوچھ رہی ہے مرا کیسے کہ حضور آپ نے تو کہہ دیا تھا ٹھوکر مار دی تو پھر زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں برائیاں کرتا پھر رہا، یہ سوچ رہا کہ ان سے میرا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وقت بدلا صاحب، یہ لہجے کب تک، یہ انداز کب تک، یہ ادائیں کب تک؟ عمر کے ساتھ ساتھ لہجے بھی ڈھل جاتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی ڈھل جایا کرتی ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جن کے لہجوں کی گونج تھی، کوئی کہتا اس میں لہن داؤدی ہے، کوئی کہتا اس میں شیری کا انداز ہے، یار سب کی باتیں آج ہوتی ہیں لیکن باتیں رہتی، لہجے ختم ہو گئے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا سارے لہجے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک لہجہ رہ جائے گا، اور وہ لہجہ میرے رب کا لہجہ ہوگا، وہ آواز میرے رب کی آواز ہوگی، وہ ذات میرے رب کی ذات ہوگی، وہ گونج صرف اس کے فرمان کی ہوگی۔ صاحب ہاں جس دن سب ختم ہو جائیں گے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ لہجہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اللہ چاہے گا عمر لمبی ہوگی، بال سفید ہوں گے، اعصاب کمزور ہوں گے، تو صاحب پھر لہجے اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ بات کرتے ہوئے 3 بار سانس ٹوٹا کرے گی، 1 بار پانی مانگنے میں پسینہ آیا کرے گا۔ وہ دن بھی زندگی میں آتا ہے، کبھی جوانی پہ اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی ترقی پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی دولت پہ اترانا نہیں چاہیے، کبھی اللہ نے وجود دیا ہے اگر حسن دیا ہے تو نخرے نہیں آنے چاہیے، کبھی اچھائی اپنی دکھائی دے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا کر، جب برائی دکھائی دے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا کر، اچھائی دیکھ کر کے شکر ادا کیا کر، برائی دیکھ کر کے اس سے سدھرنے کی توفیق مانگ لیا کر۔ صاحب اس کی بھی زندگی دیکھو، جب لہجے اچھے تھے گھر والے کھانے دیتے رہے، وقت بدلا بڑھاپا آیا، لہجہ ٹوٹنے لگا، لوگوں نے گانے سننے بند کر دیے، جب گانے سننے بند تو آمدنی بند، جب آمدنی بند تو گھر والوں نے روٹی بند کر دی، اب ہر طرف سے بند بند بند، اوپر تک سب بند ہو گیا۔ پھر معاملہ کیا تھا کہ کپڑے پرانے، میلے کپڑے، مکھیاں بدن پہ، کمزوری سے بدن کانپنے لگا۔ جب اس کا وقتی سے لگانا یا کوئی منہ نہیں لگاتا، سب گھنو نفرت کرنے لگے، تو سوچا یار کہیں ایسا تو نہیں یہاں مر گیا تو کوئی کاندھا بھی نہیں دے گا، اور ویسے بھی سب کو بتا کہ میں غوث پاک کو برائی کرتے کرتے زندگی دنیا سے جا رہا ہوں، اور ویسے اور بھی کوئی کاندھا نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے قبرستان جا کے بیٹھ گیا، جا کے بیٹھا، موت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دن کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، دنیا کو ٹکڑوں پہ پالنے والوں کا بیٹا، سرکار عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر، جب گزرے نا اس گلی سے، نگاہ کرم اٹھتی ہے اور اسی کے اوپر جا کے پڑ جاتی ہے جو ہر دن چوراہے پہ گالی دیا کرتا تھا، رات دن برائی کیا کرتا تھا، نگاہ پڑی دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ اب وہ دن اس کا آ گیا ہے کہ دنیا نے منہ لگانا بند کیا ہے، کپڑے دے کے ڈھنگ دیکھا۔ آپ درسگاہ میں آئے اور کچھ لوگ کہہ دیا کرتے کہ ولیوں کی لائن اگر ہو الگ ہوتی، مولوی کی لائن الگ ہوتی ہے، اور خیر کر خیر، جسے علم نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ولایت کے لیے علم شرط ہے۔ میرے غوث پاک صرف ولی نہیں تھے بلکہ یہ جس دن کی کہانی تھی اس دن مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا ترجمہ حضرت غوث الاعظم دے رہے ہیں۔ آئے اپنے مدرسے میں، درسگاہ میں بیٹھے اور 100 درہم کی سکوں کی تھیلی نکالی، اپنے شاگرد کے حوالے کی، فرمایا جا قبرستان میں قریب بیٹھا ہے، اس کی گود میں جا
जा के वो थैली रख देना, और अगर पूछे तो नाम मत बता देना दिया किसने है। हुजूर किस लिए फरमाया, अगर नाम बताओगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, और अब्दुल कादिर उसका भला करना चाहता है, शर्मिंदा करना नहीं चाहता है। अब जरा तुमसे भी तवज्जो है, रमजान का महीना आ रहा है, इफ्तारियों की महफिलें गर्म होगी, वीडियो कैमरे पहले लगेंगे, इफ्तारी बाद में होगी। गरीबों की लाइन से पहले कैमरे लगा दिए जाते हैं, यतीमों की लाइन से पहले कैमरे लगा दिए जाते हैं। उन्हें दिया जाता है, 2 लोग दे रहे हैं, एक गरीब को शर्मिंदा किया जा रहा है। यार अगर उसकी रजा के लिए दे रहे हो तो खूब वीडियो बनाओ, अगर रब की रजा के लिए दे रहे हो तो वीडियो मत बनाया करो, किसी गरीब की गुर्बत का मजाक न उड़ाया करो। ये सबक बगदाद वाले की सीरत से सीखो। फरमाते नाम मत बता देना वरना शर्मिंदा हो जाएगा। शागिर्द ने थैली उठाई है, सीधा कब्रिस्तान गया, जाने के बाद गरीब की गोद में डाल दी। उसने कहा किसने दी है? कहा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। ये कहकर शागिर्द पलट आया, लेकिन उसने गौर किया, पूरे बगदाद में दिमाग लगाया, सोचने लगा बगदाद में कोई ऐसा मेहरबान नहीं है जो मेरे लिए इतना कर दे, इतने बड़े सोनों की सिक्के की थैली दे दे। फिर ख्याल आया, हो न हो ये काम किसी और का नहीं, अब्दुल कादिर जीलानी का होगा। अल्लाह अकबर। ये सोच करके उठा, थैली उठाई है और शागिर्द के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते वहां आया जहां पे मेरा बॉस बैठ करके पढ़ा रहा है। जैसे सामने आके खड़ा हुआ है, सरकार वो से पाक की आंख उठी है और सामने उसके चेहरे पे पड़ी है। जैसे चेहरा देखा है ना, आप फरमाते और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, ये पहला जुमला था। फरमाते और क्या चाहिए? तभी तो अल्लामा हसन रजा ने कहा था, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगने का भला हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाते और क्या चाहिए? आगे बरस जाती है, करीब होने लगा, मेरे होश पाक में दरसगा छोड़ी, जाके कंधे पे हाथ रख के कहा पता क्या हो गया है? उसने कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ, सारी जिंदगी पहचान ना सका, आपको गालियां देता रहा, बुराई करता रहा, मुझे ये उम्मीद न थी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपने कई बार मुझसे कहा था तौबा कर ले, तौबा कर ले। मैं ये समझता था शायद इसमें आपका फायदा होगा, ये समझ करके तौबा नहीं की है, लेकिन रो के कहता हुजूर अगर अकल आई है तो अब आई है, शायद अब मेरा रब मानेगा नहीं, शायद अब वो मुझे माफ भी नहीं करेगा। इतना कहना था। सरकार वो से पाक आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद उसको सीने से लगाया और फरमाते सुन, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जीलानी। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन, पसंदीदा मजहब सिर्फ मजहब इस्लाम है। आशा ही अखलाक बेहतर करो, बेटियों से इज्जत से बात करो, अपने बड़ों की ताज़ीम करो। मुझे और भी मौज़ूआत दिए गए थे, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रहेगी ना तो उन मौज़ूआत पे कभी फिर गुफ्तगू हो जाएगी। बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह हमने तेरे महबूब की और तेरे महबूब के महबूबों की बातें की हैं। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म का तज़किरा किया, जिनके बारे में खुद मेरे नबी ने फरमाया लोगों जब कभी अल्लाह वालों की बातें किया करना तो मेरे उमर का तज़किरा किया। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया तो जब कभी अल्लाह वालों की बातें करना तो मेरे उमर का भी तज़किरा किया करना, इसलिए कि उमर मेरा ऐसा अल्लाह वाला है कि जब ये गली में मुड़ जाता है ना तो शैतान इसके साए देख करके भाग जाएगा। आज ही हमने उस उमर की बातें की जिसका हुक्म नबी ने किया, हमने उस सिद्दीक की बातें की जो नबी की बगल में लेटे हैं, हमने उस उस्मान की बातें की जो दामाद पैगंबर भी है और जिससे मुस्तफ़ा भी हया करते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हया करते हैं। हमने इतने पारसा लोगों की बातें की हैं। या अल्लाह इन अच्छों के सदक़े में हमारा आना कबूल फरमा ले, हमारा बैठना कबूल फरमा ले। और साहिब खाना ने जिस अक़ीदत से अपने आका के जिक्र की महफिल सजाई है, या अल्लाह या तो जिक्र के सदक़े में हम सबको भी साहिब खाना को भी ख्वाब में महबूब की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अगर यहाँ ज़ियारत ना हो कम से कम मेरे मौला मुस्तफ़ा के मदीने में बुला के उनका गुंबद खज़रा रखा, बस अल्लाह सुन लेंगे।
فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو کوئی دعا کرنے سے جو ہوئے اولاد کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. وہ شہیدی وہ پیغمبروں کے امام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں. جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے, ان کی تعریف بہتر کوئی کیا کرے. جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے, ان کی تعریف بہتر کوئی کیا کرے. جن پہ نازل ہوا ہے خدا کا کلام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. وہ شہیدی وہ پیغمبروں کے امام, ان پہ لاکھوں سلام. کون کہتا ہے وہ ہے عرب کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت ہے سب کے لیے. کون کہتا ہے وہ ہے عرب کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت ہے سب کے لیے. وہ ہے آقا ہمارے ہم ان کے غلام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. وہ شہیدی وہ پیغمبروں کے امام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. جن کی ماں کر بلا میں ستائی گئی, پیاس تیروں سے جن کی بجھائی گئی. جن کی ماں کر بلا میں ستائی گئی, پیاس تیروں سے جن کی بجھائی گئی. پیاس تیروں سے جن کی بجھائی گئی, جن کی چھوٹی سی تربت بنائی گئی. ایسے معصوم اصغر پہ لاکھوں سلام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں شہیدی وہ پیغمبروں کے امام, لاکھوں درود ان پہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں
نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر پیارے حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند، فیض پاتا ہے جیسے زلیخا کا چاند، جی سبحانی کڑی چمکاتے پاکا چاند، سے دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان، کہ تو بھی برہان ہو شیخ کے ہم نوا، عید الاسلام کے ساتھ اس جا کھڑا، کہ جس کی نسبت میرے شیخ نے یہ کہا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام۔ سارے لوگ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ الحمد شریف۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم سے شام سے لے کر اب تک جتنا بھی تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا اللہ اس سب کے بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، عملاً صاغاً لفظاً معنی جو خطائیں لفظشیں سرزد ہوئی اور اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرما، یا اللہ اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم صاحب خانہ کی طرف سے اور ان کے
رفقا اور احبا کی جانب سے یہ انتظام اہتمام جو کچھ بھی کیا گیا ہے مولا سے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا گیا پروردگار عالم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم اس پر جو بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے ہم اپنی جانب سے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے توسل سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و جملہ رسولان اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اس بعد اس کا ثواب جملہ حضور کے صحابہ جملہ صحابیات جملہ تابعین جملہ تبع تابعین مجتہدین جملہ قرآن قرآن مبین بالخصوص پیر پیر امیر ویران شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم والعالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اس کے بعد اس کا ثواب حضور خواجہ غریب نواز حضور حضرت حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ اور سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ان تمام سلاسل کے جتنے بھی بزرگان دین ہوئے زمین پر آرام فرما ہے اللہ ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش قبول فرما اس کے بعد اس کا ثواب بالخصوص اس قرب و جوار میں اس بستی میں آرام فرمانے والے جملہ بزرگان دین جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما پروردگار عالم ذکر خیر کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہم سب حاضرین کے اصول و فروع آباء و اجداد اہل قرابت اہل ملت اہل رشتہ جتنے حضرات اس دنیا سے ساتھ ایمان کی رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ذکر خیر کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت فرما دے یا اللہ اس کا ثواب ان کے ارواح کو بھی پیش مولا قبول فرما دے پروردگار عالم ہمارے بھائی شبراتی صاحب انہوں نے یہ انتظام کیا اہتمام کیا مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے دسترخوان میں جائز کاروبار میں بھی بنا برکت عطا فرما یا اللہ ان کو دن دنی رات چونی ترقیاں عطا فرما مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں سرکار بغداد والے بڑے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ ہر آنے والی گھڑی کو ہر مومن کے لیے بہتر فرما دے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے اسلام پہ مر مٹنے والا غازی بنا دے اپنے فضل و کرم سے خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے یا اللہ اپنے مذہب اسلام کی حمایت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ قرآن کی حمایت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو ہمت عطا فرما جرت عطا فرما یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق یا اللہ ہمیں قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں جائیداد سے پیار نہیں دولت سے پیار نہیں یا اللہ ہمیں سب سے زیادہ پیار تیرے محبوب سے ہے یا اللہ اپنے محبوب کو ہم سب کے سینوں میں سچا عشق عطا فرما دے یا اللہ جو بچے رات میں بیٹھے ہیں جوان آئے ہیں بوڑھے آئے ہیں مالک تیرے محبوب کی محفل میں ہم سب منگتے بن کے آئے ہیں یا اللہ گھر جانے سے پہلے واپس جانے سے پہلے ہماری مرادیں پوری فرما دے ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے یا اللہ ہمارے بھائی شبراتی صاحب نے اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے یا اللہ یہ اپنے محبوب پیارے نبی کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا ہے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ان پر برکتوں کے دروازے کھول دے رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ آنے والے زمانے میں مولا کریم ہر گھر میں ایسے ہی ذکر کی محفلیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کے اوپر میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے جوانوں کو بہتر مستقبل عطا فرما ہمارے بچوں کو بہتر زندگی عطا فرما ہماری قوم کے بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں اچھے اور سچے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں یا اللہ سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ہر بیٹی کو اچھا اور سچا رشتہ عطا فرما دے یا اللہ جو بیٹی باپ کی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پر جوان بیٹھی ہے یا اللہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے مولا اس غریب بیٹی کے نکاح کے اسباب غیب سے مہیا فرما دے غریب باپ کی امداد کے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دے یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اور جو نہ مانگ سکے رہ گیا مانگنے سے اور ہمیں چاہیے مالک اپنے فضل سے وہ سب عطا فرما دے یا اللہ ہر شر سے حفاظت فرما ہر خیر ہماری جھولی میں ڈال دے یا اللہ مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ ہماری زبان پہ داخل فرما دے یا اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک محبوب کا مدینہ نہ دکھا دے اس وقت تک موت نہ دے جب تک محبوب کا مدینہ نہ دکھا دے اس وقت تک موت نہ دے جب تک محبوب کا مدینہ نہ دکھا دے یا اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرما
ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ یا اللہ موت کے وقت محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ کو بھی برکتیں دے بھائی، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا بولا ہے ماشاءاللہ۔ ایسا ساؤنڈ ملے تو ہم 365 دن میں نا 700 تقریریں کریں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بجارہ کوکر ڈسٹرکٹ کٹنی۔ تو بڑا اچھا، جتنی دور سے آئیں اس سے زیادہ شاندار بھائی، اللہ جزائے خیر۔ چلیں بھائی ذرا 3 بجے سے کھانا بھی نہیں اور 1 منٹ بھی نہیں۔ زیادہ فیل ہو گئی آرام سے۔ موبائل نکالو، نمیج لے جانا، یہ نکال لو موبائل، اسٹینڈ اس کا لگ